Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ولایت کی جلدی سے تعریف پیش کر دوں، اس کے بعد امامت کی تعریف پیش کروں گا، جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس کی مختصر تفسیرات پیش کروں گا، شان نزول پیش کروں گا، اور انشاءاللہ عشرہ اسی عنوان سے جاری رہے گا۔ لفظ ولی یا ولایت، اس کے بہت سے مشتقات ہیں، یعنی ایک لفظ سے کئی الفاظ نکلے ہیں عربی زبان میں۔ ولی ولایت سے ہے، مولا ولایت سے ہے، استولا، متولی، یہ سب ولایت کے مشتقات ہیں۔ تو ولی، ولا یلی، ولایت، ولایت، وے کے نیچے زیر بھی اور زبر بھی دونوں کے ساتھ آیا ہے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ولایت ہے۔ ولایت نہیں کہا قرآن کریم نے، ولایت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور سے سنیے گا، ولایت کا لفظ اللہ نے قرآن میں صرف اپنے لیے مخصوص کیا، ولایت کا نہیں کہا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، صرف حق کے ولایت ہے تو اللہ کے پاس، جب اس کے پاس ہے وہ چاہے جسے دے دے۔ اگر چلیں گے بھائی، چلیں گے عزیزان گرامی، جناب امیر کے زمانے میں ایک گروہ تیار ہوا جنہیں خوارج کہا جاتا تھا۔ خوارج ذہن میں ہوں گے، نام بدل چکے ہیں، آج بھی موجود ہیں، مختلف ناموں سے آج بھی موجود ہیں، مجھ سے نہ کہلائیے گا، مجھ سے بہتر جانتے۔ تو آج پوری دنیا کے اندر مختلف ناموں سے خوارج موجود ہیں، اور تکفیری کہہ لیجئے، جو مرضی کہہ لیجئے، داعش کہہ لیں، آج بے انتہا نام ہے۔ نام بدلنے سے چہرہ نہیں بدل جاتا۔ ایک آدمی ہر روز اپنا ایک نیا نام رکھ لے کہ آج مجھے نئے نام سے بلاؤ، جو بھی چہرہ جانتا ہوگا وہ فوراً پہچان لے گا کہ نام بدلا ہے، چہرہ وہی ہے۔ تو جناب امیر کے زمانے میں خوارج یعنی جو خروج کرے امام وقت کے خلاف۔ ناصبی اور خارجی میں فرق ہے، بہت سے لوگ ایک ہی لفظ کو دو الگ الگ معنی کے بجائے ایک ہی معنی میں استعمال کر لیتے ہیں، نواسب اور خوارج۔ ہمارے تمام شیعہ فقہا کا فتویٰ ہے کہ نواسب و خوارج چاہے کلمہ پڑھیں، چاہے قرآن پڑھیں، چاہے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج پہ جائیں، جو مرضی کر لیں، سب فقہا کا فتویٰ ہے کہ خوارج اور نواسب دونوں نجس ہیں۔ دونوں طبقات، خوارج بھی نواسب بھی نجس ہیں۔ لوگ ہیں میرے ساتھ؟ تو اب یہ نواسب اور ہے، خوارج اور ہے۔ ناصبی کی جمع نواسب اور خارجی کی جمع خوارج۔ خارجی جو امام کے خلاف خروج کرے، جنگ کے لیے خروج کرے، اب وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایک دو دن میں بارش جیسے حالات بہتر ہوں گے، ہم دوبارہ انشاءاللہ صحن میں آ جائیں گے۔ لیکن آج میں جانتا ہوں موسم کی ایسے بے انتہا، خود بہت بڑے بڑے مجالس کو اثر انداز ہوا، پھر بھی جتنا مجمع آ گیا ہے بے انتہا الحمدللہ۔ ابھی بھی باہر لوگ بیٹھے ہیں، جہاں جہاں جگہ ملتی رہے گی انشاءاللہ بیٹھتے رہیں گے، سن لیں گے مطالب کو۔ عشرہ میرا اسی عنوان سے جاری رہے گا۔ خوارج جو امام وقت کے خلاف خروج کرے، خروج کرے یعنی جنگ کی نیت سے خروج کرے، چاہے جنگ میں کامیاب نہ ہو، جو جنگ میں آ گیا وہ خارجی ہے، اور خارجی نجس ہے۔ اگر لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں ہیں، میں نام کسی کا نہیں لیا، گھبرا کے نہ سنیے گا۔ تو خارجی جو امام وقت کے خلاف خروج کرے خارجی ہے۔ تمام شیعہ فقہا کا فتویٰ اختلافی نہیں ہے، جو امام وقت کے خلاف خروج کرے وہ چاہے کلمہ پڑھتا رہے وہ کافر ہے۔ ناصبی جو خروج تو نہ کرے اس لیے کہ ہمت نہ رکھتا ہو، لیکن اس کے دل میں بغض ہو، تو وہ ناصبی کہلاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ناصبی بھی نجس ہے۔ اب چاہے خروج نہ کرے، کئی مرتبہ لوگ اپنی باتوں سے اظہار کرتے ہیں، کئی مرتبہ عقیدوں سے، کئی مرتبہ شکلوں سے۔ یہ علی کا نام آنے سے چہرے کا بگڑ جانا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے جانے کے نام؟ کوئی آدمی زبان سے اظہار نہیں کرتا، اپنے اقدام سے اظہار نہیں کرتا، جنگ میں نہیں جاتا، لیکن جیسے مولا کا نام آتا ہے چہرہ اتر جاتا ہے۔
اچھا یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں جو مولا کا چہرہ دیکھنے کے بعد ان کے چہرے اتر جاتے تھے. جانے گرامی کئی ایسے بھی ہیں کہ بھائی روایت میں آپ نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر کے پاس 2 افراد موجود. نام نہ کہلائیے گا مجھ سے. کسی نے پوچھا کسی سے, اب میں یہ بھی نہیں بتا رہا کہ مرد تھی یا کچھ نہیں بتا رہا ہوں, صرف یہ روایت بیان کر رہا ہوں کیونکہ بہت سی کتابوں میں آئی ہے. تو پوچھا کہ آپ نے روایت بیان کی کہ پیغمبر کے آخری لحظات میں ان کے پاس 2 افراد موجود تھے. ایک آپ نے عبداللہ ابن عباس نام بتا دیا, دوسرے کا نام نہیں بتایا. تو متعدد مرتبہ پوچھا گیا بھئی آپ نے نام نہیں بتایا تو نام کیا تھا؟ کہ یاد نہیں. دوسری مرتبہ کا نام بتانا نہیں چاہ رہا یا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, کا نام بتانا مقصود نہیں ہے. تیسری مرتبہ کہا میں نام لینا پسند نہیں, مجھے نام لینا پسند نہیں ان کا. متعدد مرتبہ پوچھا گیا, نام نہیں لیا جا رہا. عزیزان گرامی کئی مرتبہ نام نہ لینا, چہرے کا اتر جانا, یہ مختلف حالات بتاتی ہیں ایمان کی کیفیت کیا. یہ ہے ولایت, اور لفظ ولایت جو اللہ کے لیے مخصوص ہے. تو ابھی میں جو پیش کر رہا تھا میں نے اس کی تمہید میں جملہ پیش کیا تھا کہ جناب امیر کے زمانے میں گروہ تھا خوارج کا. انہوں نے جناب امیر کے خلاف ایک نعرہ لگایا اور نہج البلاغہ میں مولا نے اس نعرے کا ذکر کر کے خطبہ بھی دیا. مولا نے خطبہ دیا, بعد میں سید رضی نے نہج البلاغہ میں درج کیا. خطبے میں انہوں نے جو ذکر کیا مولا نے وہ ہے, انہوں نے قرآن کی آیت کا نعرہ لگایا. میں نے یہ آیت پڑھی ہے تاکہ میں وضاحت کر سکوں, کیونکہ ہمارے ہاں آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خود داخلی طور پہ بہت سے مسائل شروع ہو گئے اور بہت سے لوگ آیت پیش کرنے کے بعد بغیر سمجھے اپنا مفہوم دوسروں پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب اسے غور سے سنیے گا, میں ایک جواب پیش کر رہا ہوں, سارے مجمع کی توجہ رہے گی میرے ساتھ. تو اب یہاں پہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا خوارج نے, اور نعرہ کیا لگایا؟ ان الحکم الا للہ. قرآن کی آیت ہے, ان الحکم الا للہ, حکومت صرف اللہ کے لیے. اب انہوں نے یہ آیت پڑھی اور مراد کیا لی, یعنی علی کی حکومت صحیح نہیں ہے, مولا کی حکومت گرا دینی چاہیے. کون نعرہ لگا رہے ہیں؟ خوارج. بہت لمبی لمبی داڑیاں, گڈھے پڑے ہوئے, نمازیں پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے تھے, حافظ قرآن تھے. بھئی میں داعش کی بات نہیں کر رہا, میں طالبان کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو یہ اس زمانے کے خوارج بے انتہا عبادت کرنے والے, نعرہ لگایا مولا کے خلاف, ان الحکم الا للہ, حکومت صرف اللہ کے لیے ہے. تو کہا کہ مولا اس کا جواب کیا ہے؟ آیت پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ علی حکومت نہیں کر سکتے. تو مولا نے خطبہ دیا کہ کلمۃ حق, یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں وہ کلمہ حق ہے, قرآن ہے. کلمۃ حق یراد بہا الباطل, لیکن ان کی مراد باطل ہے. نہیں پہنچا سکا. یہ چند افراد کا پہنچ جانا میرے لیے کافی نہیں. مولا نے فرمایا ان الحکم الا للہ, قرآن کی آیت ہے اس لیے کلمہ حق ہے. یراد بہا الباطل, لیکن ان کی مراد باطل ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت صرف اللہ کو حق میں, حکومت کا حق, حکم کا حق صرف اللہ کے پاس ہے. کہ اللہ جسم نہیں رکھتا, حکومت کرنے خود نہیں آئے گا. کچھ لوگ پہنچ گیا. اللہ حکومت کرنے خود نہیں آئے گا. ولیل حکومت, حکومت کے لیے ضروری ہے من امیرن, کہ کوئی آدمی آئے اور آ کے حکومت کرے, اما عادل اور اما فاسق, چاہے وہ حکومت کرنے والا عادل ہو چاہے فاسق ہو. حکومت انسان ہی کرے گا, اللہ خود حکومت کرنے نہیں آئے گا. یا مجھ جیسے علی عادل کو مان لو یا پھر فاسقوں کے پیچھے.
دیکھیں 2-3 دن مجھے لگیں گے، تھوڑا سا وقت پیچھے چلا جائے تاکہ میرے پاس بھی کھلا وقت ہو اور میں آرام سے 1 گھنٹہ پیش کر سکوں مطالب. آج یہ 1-2 دن ذرا جب تک پانی اتر لے تب کراچی کے راستے بن لے ہمارے لیے. تو عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، ولایت صرف اللہ کے لیے، ولایت صرف اللہ کے لیے. توجہ سے سنیے گا، کسی کوئی بھی یہ آدمی اس آیت کو پیش کرنے کے بعد یہ نہ کہے کہ اللہ ہی کے لیے یہ صرف ولایت ہے اور کسی کے لیے نہیں، کیونکہ اور بہت سی آیات موجود ہیں جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف ولایت اس کے لیے نہیں، یعنی فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کسے اپنا ولی بنائے. نہیں پہنچا پایا، فیصلہ صرف اس کے پاس ہے، وہ چاہے جسے ولی بنائے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. فیصلہ اس کا ہے. جو ہے جانے گرا تو صرف فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ولایت کسے دے. ولایت و امامت موضوع، تو ولایت اتھارٹی کا مطلب ہے. جیسے کہتے ہیں اتھارٹی، انگریزی کے لفظ مجھے کیونکہ بہت سے نوجوان ہیں میں جانتا ہوں، اردو کے جتنے الفاظ استعمال کر لوں گا، جتنی وضاحت کر لوں گا نہیں پہنچیں گے، انگریزی کے ایک لفظ سے پہنچ جائیں گے. ولایت دوستی کے معنی میں نہیں ہے، منصب و عہدے قدرت کے معنی میں ہے، اتھارٹی کے معنی میں ہے. ولایت اللہ کی ہے. اب جسے چاہے وہ کہے بھئی یہ میرا ولی ہے، بھئی اس کی ولایت ہے نا. جسے چاہے، دیکھیں 2 لفظ ہیں، ولی مولا. مولا کے لفظ عربی، لفظ مولا کے عربی زبان میں 17 معانی لکھے ہیں. 17 کتنے معنی؟ 17 معنی لکھے ہیں علماء علم لغت نے، ڈکشنری والوں نے 17 معنی لکھے ہیں. تو ان میں سے کہتے ہیں بھئی اتنے الفاظ ہیں، تو یہ کیسے پتا کہ غدیر خم میں رسول خدا نے جب فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، مجھے شان نزول کو پیش کرنا ہے، وقت بھی بہت تیز سے گزر رہا ہے لیکن شان نزول پیش کے بغیر موضوع آگے نہیں بڑھ سکے گا، تو مجھے غدیر کو تھوڑا سا لازمن پیش کرنا. اگر آج نہ پڑھ سکا تو کل مجھ پہ لازم و واجب ہے کہ میں تفصیل سے پیش کروں. تو اب یہاں لفظ ہے مولا، وہ کہتے ہیں کہ 17 جب معنی ہے تو یہ کیسے پتا چلا کہ مولا اولا بالتصرف، عربی کی اصطلاح اولا بالتصرف، یعنی جو ہر کام میں اولویت رکھتا ہو. کسی بھی کام کے اندر کسی کو کوئی اجازت نہیں جب تک کہ مولا اجازت نہ دے دے، اسے کہا جاتا ہے اولا بالتصرف، اتھارٹی. یعنی وہ ہر ایک سے بالا تر ہے، ہر ایک کا ناظر ہے. یہ کیسے پتا چلا کہ رسول خدا نے اس معنی میں استعمال کیا؟ کئی اور معنی ہیں، جیسے آزاد کردہ غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے. روزے جمعہ جب آپ زیارت امام زمانہ پڑھیں نا تو وہاں پہ آپ کہتے ہیں انا مولا کا، میں آپ کا مولا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا، یہ لفظ مولا یہاں پہ کیسے آ گیا؟ بھائی لفظ مولا کے کئی معنی ہیں، استعمال بتا رہا ہے، استعمال بتاتا ہے کہاں استعمال ہوا، کس معنی میں. جب ہم کہتے ہیں میں آپ کا مولا، یعنی میں آپ کا آزاد کردہ غلام ہوں، جو چاہے مجھ سے کام لے لیجئے. نہیں پہنچا سکا. مولا میں آپ کا غلام ہوں، جو کام چاہے آپ مجھ سے لے سکیں، آپ جو کام چاہے مجھ سے لے دیں. اگر آپ کہیں کہ اپنی جان دے دو میں تیار ہوں، کیونکہ جمعے کا دن آپ کے ظہور کا دن ہے، میں آپ کے ظہور کا منتظر ہوں. تو آپ کے الفاظ بتائیں گے کس معنی میں آپ لفظ مولا استعمال کر رہے ہیں. پیغمبر نے پہلے معنی بتائے پھر لفظ مولا استعمال کیا. نہیں پہنچا سکا. مجمع کی توجہ ہو، پیغمبر نے پہلے لفظ مولا کے معنی بتائے پھر لفظ مولا استعمال کیا. آیت آئی سورہ مائدہ 5واں سورہ 67ویں آیت، آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول جو آپ پہ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کار رسالت نہ کیا تو کچھ کام نہیں کیا. عزیزان گرامی، اب یہاں بعض اوقات ہمارے ممبر سے اس کو اس معنی میں پیش کر دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام
یہ اس کار رسالت کو اللہ نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو معاذ اللہ یعنی کار رسالت انجام نے دیا، یعنی آپ کی یعنی اللہ معاذ اللہ ڈانٹ رہا ہے۔ اے جانے گرامی، پورے قرآن کریم کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کو کبھی نام سے نہیں بلایا۔ پورے قرآن، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں یہاں میرے اہل سنت بھائی بھی موجود ہوتے ہیں، اس لیے جو کچھ پڑھتا ہوں ہر جگہ پہ ذمہ داری سے، لیکن یہاں خاص طور سے اختلافی بات نہیں پڑھتا کیونکہ مجھے پتا سب سن رہے ہیں۔ پورے قرآن کریم کے اندر اللہ نے پورے قرآن کریم میں تمام انبیاء کو نام لے کے بلایا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان ملائکہ کو ان کے اسماء سکھا دو جو میں نے آپ کو سکھائے ہیں۔ توجہ، قال یا آدم، دوسرے مقام پہ قال یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، ہر نبی کو نام لے کے بلایا۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پیغمبر کو یا محمد نہیں کہا، ہمیشہ القاب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، قاف، نون۔ بھئی قرآن کریم میں نام نہیں ہے، بلکہ نام کے علاوہ اگر کسی حالت میں ہے پیغمبر، چادر اوڑھ رکھی ہے تو اللہ کہتا ہے اے کالی کملی والے، یا ایھا المدثر، اے کالی کملی والے۔ اور اگر کسا اوڑھ لیں جس میں اور بھی ہوں تو اللہ کہ یا ایھا المزمل۔ اللہ حالتوں کو بیان کرتا ہے، پیغمبر کا نام نہیں لیتا، القاب سے پکارتا ہے، حالتوں سے بلاتا۔ تو یہاں اللہ معاذ اللہ پیغمبر کو ڈانٹ نہیں رہا، یا ایھا الرسول بلغ۔ بھئی پیغمبر نے منع کب کیا تھا؟ غدیر کے اعلان کو اعلان کرنے سے منع کب کیا تھا کہ اللہ کہے کہ آپ پہنچائیے؟ یہ اللہ ڈانٹ نہیں رہا، پھر کیا کہہ رہا؟ اب آئیے جو میں سمجھاؤں میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اگر دل کو لگے تو کوئی خاموش نہ بیٹھے، میری درخواست ہے آپ سے، اگر دل کو لگے کہ میں جو سمجھاؤں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے رسول پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا۔ اگر آپ نے یہ کار رسالت نہ کیا تو کچھ نہیں کیا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اے میرے رسول، آدم سے لے کے آپ تک وہ جو سارے انبیاء نے زحمتیں کی ہیں نا، وہ سب رائے گاہ چلی جائیں گی اگر دین مضبوط ہاتھوں میں نہ دیا۔ توجہ ہے زانے گرام، اب بہت سے برادران کھڑے ہیں، آج انشاءاللہ زحمت برداشت کر لیجئے گا، کل انشاءاللہ دریا باہر تک ہوں گے اور انشاءاللہ باہر انشاءاللہ اگر انتظام ہو سکا تو بہتر رہے گا۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو اب یہاں اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب، دین آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء کی زحمتیں رائے گاہ چلی جائیں گی اگر دین مضبوط ہاتھوں میں نہ دیا۔ تو کتنے مضبوط ہاتھ ہوں؟ اگر مضبوط ہاتھوں کو سمجھنا ہے نا، ذرا کچھ دیر خیبر میں چلیں۔ اتنے مضبوط ہاتھ ہوں جو خیبر میں نظر آ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں در خیبر ہو، دوسرے میں ذوالفقار ہو۔ میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کیونکہ میں نے کہہ دیا تو میں جب تک بیان نہیں کروں گا تو یقین مانیے میں پھر آگے بڑھ نہیں پاؤں گا۔ جب میں بعض اوقات خیبر یا خندق کو پیش کرتا ہوں نا، پھر میں یہاں نہیں ہوتا، میں نجف پہنچ چکا ہوتا ہوں۔ اب سارے مجمع کی توجہ، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں پہلی مجلس میں۔ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو جناب سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ 39 دن گزر گئے تھے، جاتے تھے آتے تھے، جتنے سپاہ سالار تھے بس جاتے تھے، جاتے اتنی جلدی نہیں تھے جتنی جلدی واپس آتے تھے۔
سارے کے ساتھ نعرہ ضرور آئے گا، لیکن سن لیجئے گا عزیزان گرامی، جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے سب کو دیکھا، بڑے بڑے افراد کو علم ملتے رہے خیبر میں جانے کے، اس رفتار سے واپس آتے تھے جس سے گئے بھی نہیں تھے، اور واپس آنے پہ لڑائیاں اس بات پہ ہوتی تھی، پیغمبر کے سامنے لڑائی اس بات پہ ہوتی تھی کہ یا رسول اللہ یہ سارے چھوڑ کے بھاگ گئے، میں بھی آ گیا، تو پیغمبر کے سامنے مجمع صحابہ کا کہتا یا رسول اللہ یہ جھوٹا ہے، پہلے یہ بھاگا تھا۔ توجہ، میں نے آپ سے کہا نا کہ نعرہ ضرور آگے، لیکن میری بات مکمل ہو لے۔ میں جانتا ہوں آپ کے جب میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پا رہا تو آپ کا بھی جذبات پہ قابو نہیں ہوگا۔ کہا یار جناب سلمان فرما میں دیکھتا رہا روزانہ 39 دن بڑے بڑوں کو موقع ملتا رہا، یا رسول اللہ یہ سب کو موقع دینے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ تو اپنے علم رسالت سے جانتے تھے کہ صرف علی ہی نے خیبر کو فتح کرنا، تو 40 دن کا وعدہ کیا پہلے علی کو بھیج دیتے؟ کہا نہیں، ضروری تھا اوروں کو موقع دینا تاکہ بعد میں کوئی یہ گلہ نہ کرے ارے ہمیشہ علم علی کو ملتا رہا۔ توجہ ہے زیادہ نہیں گرا؟ تو پیغمبر اسلام سب کو موقع دے، جو جملہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں میں نے ابھی بھی کیا، تو حیدر کرار سے متعلق جناب سلمان فرماتے ہیں 39 دن میں دیکھتا رہا، اب 40واں دن آیا، حیدر کرار ہاتھ میں علم لے کے چلے، ولایت سمجھا رہا ہوں، حیدر کرار ہاتھ میں علم لے کے چلے، علم ہاتھ میں ہے، ذوالفقار حمائل ہے، ہاتھ میں ذوالفقار نہیں تھی، ذوالفقار حمائل کر رکھی، ہاتھ میں علم تھا، ہاتھ میں علم تھا۔ جب ایک مرتبہ جناب امیر آئے اور آنے کے بعد پتھر میں علم گاڑا تو قلعہ خیبر کے اندر سے بہت سے دیکھ رہے تھے، 3 بھائی تھے، مرحب، حارث، انتر۔ مرحب کے پاس ایک بہت بڑا علم نجوم کا ماہر نجومی تھا، نجومی سے کہا یہ جو آیا اس کا مزاج بدلا سا لگتا، یہ بھگوڑا نہیں لگتا، توجہ، کہ یہ بھگوڑا نہیں لگتا، اس نے پتھر میں علم گاڑ دیا، لوہے کے اوپر علم تھا، لوہا پتھر میں گاڑ دیا۔ اس نے ایک مرتبہ نجومی نے آسمان کو دیکھا، کمال اس کا نہیں ہے، توجہ توجہ، کہ کمال اس کا نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کمال اس کا نہیں ہے۔ وہ جو سامنے ایک برج نظر آ رہا ہے نا، وہ جب اس ستارے کے سامنے آ جائے تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا، لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا، کمال اس کا نہیں ہے۔ وہ برج اس ستارے کے سامنے ہے، امامت کے کانوں نے سنا، مولا نے علم اٹھاڑا، دوسرے پتھر میں گاڑا، توجہ، ایک مرتبہ مرحب نے دیکھا، آنکھیں پھٹنے لگی، نجومی نے بھی دیکھا، مولا نے دوبارہ علم اکھاڑا، دوسرے پتھر میں گاڑا، تیسری مرتبہ پھر علم اکھاڑا، پھر ایک مرتبہ پتھر میں گاڑا، جب 7ویں مرتبہ علم اکھاڑا اور ایک مرتبہ پتھر میں گاڑا تو نجومی نے کہا خبردار اس سے نہ لڑنا، مرتبہ نجومی نے کہا خبردار اس سے نہ لڑنا، کمال برج کا نہیں ہے اس کا ہے۔ توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، نعرہ ضرور آئے گا۔ ایک مرتبہ نجومی نے کہا اس سے نہ لڑنا، کمال برج کا نہیں اس کا ہے۔ جب یہ علم اکھاڑتا برج نکل جاتا، جب یہ گاڑتا وہ واپس آئے۔
توجہ ہے؟ اسے کہتے ہیں ولایت، اگر پہنچا پایا ہو، یہ ہے ولایت، اسے کہا جاتا ہے ولایت۔ عزیزان کرام، یہ ولایت تکوینی ہے، لوگ پہنچ گئے ہوں تو پہنچ گئے، آگے جا کے اور وضاحت کر دوں گا۔ عزیزان کرام، یہ ہے ولایت۔ تو غدیر خم میں پیغمبر نے جو ولایت کا اعلان کیا تھا وہ دوست کے معنی میں نہیں تھا۔ پیغمبر سمجھ رہے تھے جو میں ولایت بتا رہا ہوں مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہے، صحابہ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور اگر ابھی بھی کسی کو شک ہونا کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی صحابہ جو عرب زبان تھے، تو جنہوں نے سب سے پہلے بخن بخن کہا تھا انہی سے پوچھ لیں انہوں نے کس معنی میں کہا تھا۔ تو سب نے لکھا، یہاں تک کہ مستند روایات کی احادیثی کتابوں میں آیا کہ ایک صحابی سب سے آگے کھڑے تھے، بڑے قداور تھے کیونکہ پالانوں کا ممبر بڑا اونچا تھا، تو ہر آدمی تو وہاں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو ایک بڑے قداور صحابی کھڑے ہو کے کہنے لگے، بخن بخن لکھا یبن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ مبارک ہو مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، کچھ لوگ تو پہنچ گئے، آج آپ میرے اور ہر مومن مرد و زن کے مولا۔ جملہ کہا بخن بخن لکھا یبنا، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، کہیں سے دکھا دیجئے کسی، یہ جو آج ممبر سے بات کر لوگ کہہ دیتے ہیں وہ صحون کہہ جاتے ہیں، کہ کہا بخن بخن لکھا یا علی، یہ صحون کہہ جاتے ہیں، کہ کہا بھئی مراد تو مولا ہی ہے، کہ کہا یا علی آپ کو بہت بہت ولایت مبارک ہو، نہیں کہا یا علی، نہیں کہا، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، کہا بخن بخن لکھا یبنا ابی طالب۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں پہنچا، ابھی بھی سارا مجمع نہیں پہنچا، میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، نہیں کہا یا علی، بخن بخن لکھا یا علی نہیں کہا، کہا بخن بخن لکھا یبنا ابی طالب، اگر توجہ رہے گی دوبارہ کیا کہا، کہا کہ بخن بخن لکھا یبنا ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے بہت بہت مبارک ہو، بخن بخن لکھا یبنا ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے۔ علی نہیں کہا، بھئی وہ ہمیشہ کہتے تھے لولا علیو، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ہر مقام پہ جب بھی انہوں نے بھی مدد کے لیے علی کو بلایا تو کہا یا علی ادرکنی، یا علی میری مدد کیجئے، خدا وہ وقت نہ دکھائے جب میں ہوں اور ابو طالب کا بیٹا علی نہ ہو، ہمیشہ علی کہا۔ لیکن خیر یہ غدیر میں کہا ابو طالب کے بیٹے، تو کیوں کہا ابو طالب کے بیٹے؟ تو عربوں میں جب کسی آدمی کو مبارکباد دی جاتی ہے تو اگر اس کا باپ قابل فخر ہو اگر بات پہنچ گئی ہو، اگر کسی کا باپ قابل فخر ہو تو اسے پھر باپ کی نسبت دے کے کہا جاتا کہ فلاں کے بیٹے آپ کو مبارک ہو۔ میں جملہ تو کہہ گیا ہوں اور آپ نے داد بھی بے انتہا دے دی ہے، لیکن ایک جملہ اور کہہ لینے دیجئے، اگر طبیعتوں کو گرانا گزرے، مجھے جانتا ہوں ہر طرح کا افراد یہاں پہ سارے افراد موجود، سب بڑے شوق سے محبت سے عقیدت سے سن رہے ہیں، تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کو بخن بخن لکھا یبنا ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، تو مانو نا وہ اس زمانے کے لوگ بھی یہ جانتے تھے ابو طالب ایسے باپ ہیں جن پہ علی جیسے کو فخر کرنا چاہیے۔ جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ بھی سن لیجئے، لیکن کسی اور نے کبھی یہ نہیں کہا مجھے بھی باپ کی نسبت دے کے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے ولایت۔ تو پیغمبر اسلام ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، میں نے یہی پیش کیا کہ ولایت اللہ کی ہے،
جسے چاہے اللہ ولایت عطا فرمائے، لیکن جب وہ بھی عطا کرتا ہے تو شرائط دیکھ کے عطا کرتا ہے، کردار دیکھ کے ولایت عطا کرتا ہے، حسب نسب دیکھ کے ولایت عطا کرتا ہے. اور وہ جب ولایت عطا کرتا ہے نا تو وہ یہاں نہیں عطا کرتا، وہ وہاں ولایت عطا کرتا ہے. جب خلق کرتا ہے تو ولایت دے دیتا ہے، اور جب دنیا میں بھیجتا ہے تو ولایت کے ساتھ بھیجتا ہے. جو یہاں آ کے ولی بن جاتے ہیں وہ اور ہیں، جو وہاں سے بنے بنائے آتے ہیں وہ ولی اور ہیں، وہ مولا اور ہیں.